اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال چال ہے دوستوں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوست اکثر کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے ہیں، تو کچھ کو تو واٹس ایپ میں بتا دیتا ہوں، کچھ کو نہیں بتا پاتا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں اچھی سے اچھی چیز بغیر کسی بخل کے بتائی جائے۔ نئے دوست جو ان سے ہیں، ویورز، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، شیئر کریں، اچھے اچھے کمنٹس کریں۔ اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور دوستوں سے یہ بھی ہے کہ کچھ دوست کچھ چیزیں پوچھتے ہیں جو بہت ہی بیسک قسم کی ہوتی ہیں کہ جی رے جنتر کیا ہوتا ہے، پتال جنتر کیا ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں۔ تو جن دوستوں کو پتہ ہے وہ کمنٹس میں خود ہی ان کو جواب ذرا دے دیا کریں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ لینگویج کا بعض میں فرق ہوتا ہے۔ تو جواب ایک دوسرے کو دیا کریں تاکہ ایک دوسرے کی رہنمائی ہو۔ آج ایک مختصر سی چیز لے کے آئے ہوں آپ کے لیے، شاید آپ کے کام آئے، جس کی سمجھ میں آئے وہ کرے۔ یہ ہے کچا تیل پارے کا۔ پچھلی ویڈیوز میں کچھ میں بتا چکا ہوں تیلوں کو کیسے آتشی کیا جاتا ہے، یا چیز کو کیسے قائم النار کیا جاتا ہے۔ قائم النار تیل چیز کا قائم النار تیل ہوتا ہے، اور بعض لوگ کچا بنا کے بعد میں اسے قائم النار کر لیتے ہیں، آتشی تیل بنا لیتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے 2 تولے پارا، اسے مصفحہ کر لیں نمک وغیرہ سے، مصفحہ کر کے اس کے بعد اس میں آپ بیکر میں رکھ کے تو 40 ml اس میں گندھک کا تیزاب ڈال کے رے جنتر، بالو کا جنتر میں اڑا دیں۔ ذرا دھیمی آنچ رکھیں، ہلکا ہلکا اڑائیں آرام آرام سے، تو یہ آف وائٹ قسم کا پاؤڈر بن جائے گا اینڈ پہ۔ پھر اسے اچھی طرح سے خشک کر لیں، پھر اس کے اوپر گندھک کا تیزاب ڈالیں اور اڑائیں، 2 دفعہ اڑا لیں تو یہ مکمل پاؤڈر بن جائے گا۔ جب یہ مکمل پاؤڈر بن جائے تو اسے خشک کر لیں۔ اب 2 تولے یہ پاؤڈر، اور اس میں 1 تولہ دار چکنا لے لیں یا رس کپور، دار چکنا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اس کو کھرل میں ڈال کے تو آپ اس کو کھرل کریں، اچھی طرح سے کھرل کریں۔ یہ تھوڑی ہی دیر میں بالکل پانی ہو جائے گا۔ پھر اس کو آپ کسی شیشی میں بند کر کے رکھ دیں تو یہ مکمل پانی ہو جائے گا، تیل بن جائے گا پارے کا۔ یہ جو سا ہے یہ دوائیوں کو غواص کرنے کے لیے اور کئی میڈیسنز کو جو الکلائمی کی ہیں ان کو جاری کرنے کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ کچے تیل سے بھی لوگ فائدہ لیتے ہیں۔ اب جو دوست تھوڑے سے عقل مند ہوں گے وہ امید واثق ہے کہ وہ اس سے بڑا پراپر قسم کا کام لے لیں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور غریبوں کو یاد رکھیے گا۔ اپنا صرف ضرورت پوری کریں، یہ ضرورت صرف پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے علم ہے، یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ بار بار میں آپ کو کہتا ہوں، اور اس میں ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتا دوں، ان قریب ہم بتائیں گے دوستوں کو قائم النار چیزوں کو آگے استعمال کرنا، کہ کئی دوست جو ان سے ہیں کچھ چیزیں قائم النار کر لیتے ہیں لیکن انہیں آگے اس کا استعمال یا راستہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ تنگ ہوتے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص پارے کا کشتہ بنا لیتا ہے کسی بھی طریقے سے آنے والا، ویسے تو قسط تلخ کا پانی ڈالیں، تو قسط تلخ کا پانی جو سا ہے وہ پارے کو کھرل میں ہی کھرل کرتے کرتے ہی کشتہ کر دیتا ہے۔ کئی لوگ رسائن کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا پریوگ ہے جو بتا رہا ہوں میں، عجیب و غریب ہے تھوڑا سا۔ وہ یہ ہے کہ پارا کسی بھی طریقے سے کشتہ کیا ہوا لے لیں، اور لے کے اس کے ہم وزن اس میں سنکھ ڈال لیں، سنکھ کو اچھی طرح سے پاؤڈر کر لیں اور اسے خوب اچھی طرح سے کھرل کریں، اور زیادہ بہتر ہے کہ اس کا تھوڑا سا چونا ہی بنا لیا جائے۔ اسے بھٹی میں آگ دے دیں گے آپ تو بہت اچھا
آرام سے پس جائے گا اور چونا بن جائے گا۔ تو ایک تولہ یہ اور ایک تولہ کوئی سا بھی کشتہ پارے کا باوزن کشتہ ہونا چاہیے۔ دونوں کو خوب اچھی طرح سے 3 سے 4 گھنٹے کھل کریں، پھر اسے کٹھالی میں بند کریں اور زمین میں دبا دیں، اور اس کے اوپر 5 کلو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو سی ہیں وہ چن دیں، ان کی آگ جلا دیں، پھر وہ ختم ہو تو پھر لگا دیں پورا ایک دن، پھر اسے دوسرے دن نکالیں، اچھی طرح سے کھرل کریں، پھر دبا دیں، پھر ایسے ہی کریں۔ یہ 8 سے 10 دن، میکسیمم 10 دن ہے۔ 10 دن کے بعد جب آپ اسے نکالیں گے تو یہ گلابی رنگ کا کشتہ ہوگا۔ ایک کمال چیز ہے بھائی جی، اس کو کچھ زیادہ نہیں آگے کرنا پڑتا۔ اس میں یہ ہے کہ آدھا کلو مس تانبا کاپر جو سا ہے وہ بٹی میں گلا کے تو صرف 2-3 چٹکیاں اس کی مار کے تو دیکھیں کمال ہو جاتا ہے۔ پارے کا زنگار تانبے کا زنگار وغیرہ سارا کچھ یہ نکال کے باہر مار دیتا ہے، اور جو کمال ہوتا ہے یہ کرنے والا ہی جان سکتا ہے کہ یہ کیا کمال ہوگا، کیونکہ ہمارا مقصد سونا چاندی نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے آپ کو علم سکھانا۔ یہ علم سونا چاندی سے مہنگا ہے، تو علم کی قدر کریں، ایک دوسرے دوستوں کی بھی قدر کریں، اچھے کمنٹس کیا کریں، کیونکہ اعتراضات تو کسی کو بھی کسی پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھی سے اچھی بات پہ بھی اعتراض ہوتا ہے اور بری سے بری بات پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، اور اچھا شخص بھی دلائل دے سکتا ہے اور برا شخص بھی دلائل دے سکتا ہے۔ کسی چیز کے ہونے پہ بھی دلیل ہے اور نہ ہونے پہ بھی دلیل ہے، تو اس لیے بحث برائے بحث نہیں، بحث برائے علم ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں جی اس میں یہ کمی ہے، تو پھر کمی کو بتاؤ بھئی یہ کمی ہے، فلانی چیز ڈال لو تو ایسے ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ نہیں جی ہوتا نہیں تو کیسے ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے ویسے بتا دو بھائی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے وہ اکثر کچھ باتیں یاد آتی ہیں، پھر بیان کروں گا، تو پھر انشاءاللہ ہوگی ملاقات نئے نسخے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا